السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر جنجوع۔ اس وقت موجود ہیں آزادی مارچ کے پنڈال گاہ میں۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر باقاعدہ طور پر آزادی مارچ کے شرکاء کے لیے ایک بازار سجایا جا چکا ہے، جہاں پر کھانے پینے کی تقریباً تمام اشیاء جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ ایک سٹال ہے جہاں پر چائے اور پکوڑا وغیرہ تیار کیے جا رہے ہیں، اور شرکاء کی ایک تعداد جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موجود ہے، اور چائے بھی نوش فرما رہی ہے اور کھانا بھی کھا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم آگے چلیں تو یہ یہاں پر اس سٹال میں باقاعدہ طور پر پانی ہے اور چائے وغیرہ جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پر موجود جو لوگ ہیں ان سے بات کریں۔ السلام علیکم۔ السلام محترم جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اچھا، ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس بازار کے بارے میں آپ کے علم میں کیا ہے کہ کتنے کوئی سٹال لگائے گئے یہاں پر؟ حضرت جی انتہائی مختصر، زیادہ بھی نہیں ہے، گنے چنے میرے خیال سے 10-15 ہوں گے۔ اچھا، ایک اور بات بتائیے گا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ جو شرکاء ہیں ان کو میڈیا سے بات کرنے پر پابندی لگائی گئی ہے؟ نہیں پابندی لگائی گئی ہے، یہ اسٹیج سے باقاعدہ اعلان ہوا ہے۔ نہیں آپ کسی بھی جو کارکن ہے اس کے پاس چلے جائیں تو وہ یہی جواب دے رہے ہیں جی کہ امیر کی اطاعت کی وجہ سے ہم، کیونکہ اسٹیج سے اعلان ہوئے ہیں کہ کوئی بھی میڈیا سے بات نہیں کرے گا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا حکم کریں، آپ مجھ سے بات اچھا کریں۔ چلیں، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے کوئی لوگ ہیں جو یہاں پر ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں، کوئی آئیڈیا رفلی؟ یہاں جو ہے دن کو یہ مالک کھڑے ہیں اس ہوٹل کے۔ اچھا نہیں، آپ کو ہم جنرلی پوچھ رہے ہیں اوورال، کیونکہ آپ یہاں پر موجود ہیں۔ جی جی، میں خود بیسیکلی جمعیت علماء اسلام ضلع راولپنڈی کا جو ہے نا خود رضاکاروں کا صدر ہوں۔ اوکے اوکے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا پنڈال میں آپ دیکھیں لاکھوں کے حساب سے لوگ ہیں، وہ اپنا کھانا بنا رہے ہیں، لیکن جو نہیں بنا سکتے وہ یہاں پہ آتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے نا کم قیمت پر۔ اچھا، ایسا کیوں ہے کہ ہم نے کافی اور دھرنے یہاں پر ہوئے، جلسے ہوئے جو کور کیے، کہ وہاں پہ جو انتظامیہ ہوتی تھی، جو بھی وہ جلسے منعقد کروایا کرتے تھے، انہی کی طرف سے کھانا دیا جاتا تھا، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ جمعیت علماء اسلام کے کارکن غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس نہ اتنی فنڈنگ ریزنگ ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے جو ہے نا امیر ترین لوگ آ کر جو ہے نا وہ ان کے پاس جو ہے نا کروڑ پتی ہیں، ہمارے پاس کروڑ پتی نہیں لیکن ہے۔ مولانا کے بارے میں یہ خبریں بھی بڑی گردش کری ہیں کہ اربوں جو ان نے روپیہ فنڈ کی صورت میں اکٹھا کیا۔ کس نے دیا اور کس نے؟ ہم نے خود 100 روپے دیا۔ 100 روپے سے جماعت بنتی ہے یا آپ مجھے بتائیں یا جماعت چلتی ہے؟ نہیں چلتی۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتائیے گا کہ سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ گائے بگائے سخت کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کوئی پلاننگ واضح کر دی گئی ہے؟ کوئی پلاننگ واضح نہیں کی گئی ہے، یہ اندر کی سیکورٹی ہمیں سخت کرنی پڑتی ہے کہ باہر سے کوئی پہلے روز کی نسبتاً آج زیادہ سخت ہے۔ جی جی بالکل 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 سخت ہے، اس لیے کہ اطلاع آ رہی تھی کہ بھئی کوئی ایسے انتشاری لوگ آپ کے مجمع میں آ رہے ہیں اور جو ہے نا مختلف قسم کے جھنڈے بھی لگا رہے ہیں، تو ہم ان کے روکنے کی وجہ سے یہ سختی کی گئی۔ جو رضاکار آپ کے یہاں سے اٹھائے گئے تھے واپس پہنچائے؟ کچھ پہنچے، کچھ نہیں پہنچائے گئے جی۔ تو آپ نے اگلا لائحہ عمل کیا طے کیا؟ کیونکہ 1 گھنٹے کا کل ٹائم دیا گیا تھا، یہاں سے اگر نہ پہنچے تو انجام کی ذمہ دار انتظامیہ خود ہوگی۔ ابھی قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں، ان کا مغرب کے نماز کے متصل ان کا خطاب ہوگا، اسی میں وہ لائحہ عمل بتائیں گے، پھر اس کے اوپر جو قائد جمعیت کا حکم ہوگا سر آنکھوں پہ ہوگا۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس بازار کا جو ہے آپ کو بھی درشن کرواتے چلیں۔ یہ ساتھ باربیکیو کا سٹال لگایا گیا ہے، اور اگر اس سے ہم تھوڑا سا آگے جائیں تو یہ بریانی کا ایک سٹال سجایا گیا ہے۔ اسی طرح یہاں پر کچھ سٹالز یعنی کہ گنے چنے سٹالز ہیں، اور یہاں کی ایک خوبصورتی جو ہمیں دیکھنے پہ ملی وہ یہ تھی کہ یہاں جو مختلف شہروں سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان نے اپنے خیمے نصب کیے ہوئے ہیں، اور انہی خیموں میں وہ اپنے لیے جو کھانا ہے وہ بنا رہے ہیں۔ باقی اگر ہم بتاتے چلیں اپنے ویورز کو تو یہاں پر اس طرح کے دھرنے اور جو جلسے ہوا کرتے ہیں، وہاں پہ منعقد کروانے والی جو بھی پارٹی ہوتی ہے تو وہ انتظامیہ کے ذمہ ہوتا ہے، کھانا جو شرکاء ہیں ان میں کھانا تقسیم کیا جائے گا۔ اگر عوامی تحریک کے دھرنے کی بات کریں تو وہاں پہ بھی یہی سسٹم ہمیں دیکھنے میں ملا، اور اگر تحریک انصاف کا جو 2014 کا دھرنا ہے جو 126 دن جاری رہا، مختلف لوگ وہاں پر کھانا پہنچاتے بھی رہے، اور انتظامیہ جو ہے وہ شرکاء میں کھانا تقسیم کرتی رہی۔ اور اسی کے ساتھ اگر ہم یہاں کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں بالکل اس کے برعکس دیکھنے میں ملا۔ جیسا سسٹم یہاں پر اگر ہم تبلیغی جو اجتماع ہے اس کی بات کریں وہاں پر ہوتا ہے کہ ہر شخص جو ہوتا ہے وہ سلنڈر لے کے اپنے گھر سے آتا ہے، ویسے ہی یہاں پر ہر شخص جو سلنڈر کے ساتھ ایک لوٹا بھی ان کے ساتھ موجود ہے، لوٹا ہو گیا، سلنڈر ہو گیا، یعنی کھانے پینے کی جو تمام اشیاء ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو رہنے کے لیے ایک ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔
अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकें तो ये एक फ्रूट का स्टॉल लगा हुआ है। इसी फ्रूट के स्टॉल के साथ ही आगे अगर हम चलें तो पानी का स्टॉल है। पानी के साथ जो है पुलाव का एक स्टॉल लगाया गया है। लेकिन अभी जो एक रज़ाकार हैं रावलपिंडी के, जो अमीर हैं इनके, उनसे हमारी जब गुफ्तगू हुई तो उनने तो इस हवाले से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया कि कोई ऐसा ऐलान जो है वो नहीं हुआ स्टेज से। लेकिन हमने जितने शुरका से आज भी बात करने की कोशिश की, उनका यही कहना था कि हमें अमीर की तरफ से ये इजाज़त नहीं है। स्टेज से बाकायदा ऐलानात हुए हैं, कोई भी कारकुन जो है वो मीडिया के साथ बात नहीं करेगा। और ये देखिए, अगर ये एक ड्राई फ्रूट का जो है स्टॉल है, इसमें निमकोज वगैरह है, खजूरें मौजूद हैं, यानी कि यहाँ के जो शुरका हैं उनके लिए तमाम तर बंदोबस्त जो है वो किया गया है। अगर हम इसके अलावा बात करें तो पंडाल के अंदर जो जगह मौजूद है वहाँ पे मुख्तलिफ छाबड़ी वाले जो है वो मौजूद हैं, साइकिल्स लेकर जो है मुख्तलिफ खाने पीने की एशिया हैं, जितने भी कोई मूंगफली टाइप है, ये चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। जो वहाँ पर अगर शुरका की बात करें तो वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में उनसे ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। उमर जंजुआ को आज़ादी मार्च के पंडाल गाह से दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।